بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1074 ہے اور آج سورۃ النحل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 68 اور 69، 68 and 69۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَوْحَى، اور الہام کیا، ربک، آپ کے رب نے، إِلَى النَّحْلِ، شہد کی مکھی کو، أَنِ اتَّخِذِي، یہ کہ بنا تو، من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں گھر، ومن الشجر، اور درختوں میں، ومما، اور ان میں جو، یعرشون، بلند چھتریاں بناتے ہیں لوگ، ثم کلی، پھر کھا تو یعنی رس چوس، من کل ثمرات، ہر قسم کے پھلوں سے، فسلکی، پھر چل تو، سبول ربی کی، اپنے رب کے راستوں پر، ذلولا، آسان کیے ہوئے، یخرج من بطونہا، نکلتی ہے ان کے پیٹوں سے، شراب، پینے کی چیز، شہد، مختلف الوان، اس کے رنگ مختلف ہیں، فیہ شفاء، اس میں شفا ہے، للناس، لوگوں کے لیے، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، البتہ عظیم نشانی ہے، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بناؤ، اور ہر قسم کے میوے کھا، اور اپنے رب کے صاف راستوں پر چلی جا، اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے، بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ دوسری بات، تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا۔ تیسری بات، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر۔ چوتھی بات، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ پانچویں بات، اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ چھٹویں بات، یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں قدرت کا ایک اور کرشمہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل فرمائی جس کو سورۃ النحل کہا جاتا ہے، النحل کے معنی ہیں شہد کی مکھی کے۔ اس سورت کا نام اسی لیے النحل ہے کہ اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ غور کریں کہ شہد کی مکھی اپنا ایسا پیارا گھر تعمیر کرتی ہے، وہ اپنا ایسا چھتا بناتی ہے، اللہ اکبر، کہ جو شہد کی مکھی کا یہ گھر صنعت کا عجیب و غریب شاہکار ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ شہد کی مکھی کبھی اپنا گھر ایسی جگہ نہیں بناتی جہاں انسان کا شریر ہاتھ بآسانی اس تک پہنچ جائے۔ خوبصورت ڈیزائن اور حیرت انگیز انداز کی تعمیر پر انسان غور کرے کہ وہ اپنی شہد کی مکھی اپنی ذہانت، محنت اور ہمت سے کس طرح اپنا گھر بناتی ہے۔ شہد کی مکھی اپنا گھر اونچے اونچے درختوں پر بناتی ہے اور بلند پہاڑوں پر بناتی ہے، اور لوگ اپنی نباتات کے لیے جو مختلف قسم کی ٹٹیاں بناتے ہیں ان میں وہ اپنا گھر بناتی ہے تاکہ زمین کی کثافت اور گرد و غبار سے اس کا بنایا ہوا نفیس قسم کا وہ شہد محفوظ رہے۔ اور اونچائی پر وہ گھر اس لیے بھی بناتی ہے کہ اس کے گھر کو تازہ ہوا بھی میسر ہو۔
یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں شہد کی مکھی میں اللہ نے ڈالی ہے کہ وہ اپنا گھر اوپر بنائے، پہاڑوں پر، درختوں پر، اونچی جگہوں پر بنائے، اس لیے کہ اگر وہ نیچے بناتی ہے تو گرد جو ہے غبار اس چھتے کو خراب کر دے گی، اس کے شہد کے مزے کو ختم کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں سارے انسانوں کی توجہ شہد کی مکھی کی جانب مبذول کرائی ہے کہ دیکھو قدرت کے اس کرشمے کو پر غور کرو، دیکھو غور سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں، اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں، ٹٹیاں بناتے ہیں بیلوں کو چرانے کے لیے، ان میں اپنے گھر بنائے۔ پھر شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی ڈال دی کہ وہ ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کرے۔ اگر یہی شہد کی مکھی پھلوں اور پھولوں سے خوراک حاصل کرنے کے بجائے کسی گندگی میں بیٹھ جاتی تو انسان کیا اس کا بنایا ہوا شہد استعمال کر سکتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ قدرت کا پیارا نظام ہے کہ وہ شہد کی مکھی کو صرف اور صرف پھلوں اور پھولوں کی طرف ہی مائل رکھتا ہے۔ شہد کی مکھی ہزاروں میل کا سفر اپنے جتھے کے ساتھ طے کرتی ہے اور حسن انتظام اور اتفاق و اتحاد کے ساتھ اپنے رفقا کو لے کر محنت کرتی ہے، اور کس قدر عجیب و غریب گھر تعمیر کرتی ہے کہ شہد کے ان پٹھوں کو دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کسی انجینئر نے اس کا ڈیزائن بنایا ہو۔ قدرت کا یہ شاہکار دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ رب ذوالجلال کی قدرت کو جاننے اور سمجھنے کے لیے شہد کی مکھی کا بنایا ہوا گھر اور اس کا تعمیر کردہ شہد ہی کافی ہے۔ شہد کی مکھی کی لگاتار محنت کا نتیجہ سامنے آتا ہے، اور شہد کی مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگتوں کا شہد تیار ہو کر سامنے آتا ہے، اور یہ وہ شہد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس قدر احسان ہے شہد کی مکھی کا ہم پر کہ انسانوں کے لیے اس نے بڑی محنت سے اور سلیقے سے شہد تیار کیا، اور یہی شہد ہم انسانوں کے صحت اور قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اکثر حکیم حضرات مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے جو نسخے بتلاتے اور تیار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر نسخوں میں شہد شامل ہوتا ہے۔ جب زمین و آسمان کے خالق و مالک نے اس شہد کو شفاء للناس یعنی لوگوں کے لیے شفا قرار دیا ہے، تو اس شہد کے شفا ہونے میں کوئی شک کی کوئی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ چوپایوں سے نکلنے والا دودھ، کھجور اور انگور سے نکلنے والا مشروب، اور شہد کی مکھی سے نکلنے والا یہ شہد، یہ بہترین شہد، یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اگر انسان اپنی عقل استعمال کرے اور غور و فکر کرے تو اس کے لیے رب ذوالجلال کی قدرت کو سمجھنا انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔